اب سے تھوڑی دیر پہلے علیم خان صاحب کا پریس کانفرنس سننے کو ملا. علیم خان ہماری پارٹی کا حصہ رہے, بہت ہی کلوزلی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ان کی پریس کانفرنس کے اندر لگائے گئے الزامات, ان کا غم و غصہ دیکھ کر بہت دکھ پہنچا. کاش وہ یہ تمام باتیں اس وقت کرتے جب وہ ہمارے ساتھ تھے. جو پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے میں ان کو چند جوابات دینا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو علیم خان صاحب نے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا, وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہے. لیکن جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تو وہ اپنی مرضی سے آئے تھے, کوئی انہیں زبردستی نہیں لے کے آیا تھا. علیم خان صاحب کے اوپر نہ تو کوئی زور زبردستی استعمال کی گئی تھی تحریک انصاف میں آنے کو, نہ ان کو خصوصاً کسی طریقے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ضرور آئیں. یہ انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا. یہ پہلی بات. دوسری بات, جب وہ آئے تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کچھ شرائط نہیں رکھی تھیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرا یہ کام کریں گے تو میں ساتھ رہوں گا, آپ میرا یہ کام نہیں کریں گے تو میں ساتھ نہیں رہوں گا. فار ایگزامپل وزیر اعظم صاحب کی انفارمیشن میں یہ بھی آیا جب ہماری حکومت تھی پنجاب میں بھی اور اوپر بھی, کہ دریا کے اندر علیم خان صاحب نے 300 ایکڑ زمین لی. جو اس وقت ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین تھے ایس ایم عمران, ان کے اوپر بھی بہت پریشر رہا اس سلسلے میں, اور پریشر یہ تھا کہ اس زمین کو لیگلائز کر دیا جائے, جو وزیر اعظم صاحب نے انکار کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے مسائل تھے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور تھا اور علیم خان صاحب کا جو بزنس تھا وہ ایک دوسرے کو آڑے آ رہا تھا. اب اگر تو علیم خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اس لیے جوائن کی تھی اور انہوں نے جوائن کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بڑی بات واضح کی تھی کہ میں آپ کو جوائن کروں گا, میں آپ کے ساتھ جستجو کروں گا, لیکن اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو پھر آپ میری 300 ایکڑ جو دریا کے بیڈ کے اندر زمین اللیگل ہے اس کو بھی آپ لیگلائز کریں گے, آپ مجھے میرے نیب کے کیسز سے بھی میری جان چھڑوائیں گے. اگر تو یہ تمام باتیں طے ہوئی تھیں تو پھر آپ کا تمام غصہ گلا جائز ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ آپ جیسے ہی ایم پی اے بنے آپ کو نیب کے لیگل نوٹس آنا شروع ہو گئے. دیکھیے, لیگل نوٹس اور یہ تمام چیزیں تو سبطین خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھیں. انہوں نے تو یہ الزام نہیں لگایا پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر, وہ تو آج بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ہراول دستے میں ہیں اور جانثار ساتھیوں میں سے ہیں. تو اس لیے علیم خان صاحب کی یہ جو بات ہے یہ غیر منطقی ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور علیم خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب پنڈورا باکس میں ان کے شاید 14 ہیں یا شاید 15 ارب ہیں, وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, جو انہوں نے کیش ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں باہر, اس میں بھی پنڈورا پیپر میں بھی ان کا آیا. اب کل کو اگر وہ کسی اور حکومت میں یا ہماری حکومت میں اگر وہ کیس کھلے گا اور علیم خان صاحب کو اس پہ جواب دینا پڑے گا تو کیا وہ بھی عمران خان کے ذمہ پہ پڑے گا؟ تو جواب صرف دینے کا یہ ہے, ابھی بھی بہت ہی محتاط الفاظ میں, کیونکہ آپ ہمارا حصہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہ والی سائٹ جو ہمیں پتہ چلی ہے اس کو ہم میڈیا کے اندر آ رہے ہیں. تو کاش آپ یہ تمام باتیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کرتے. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا افسوس ہے, دکھ ہے. آپ نہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ کئی اور تحریک انصاف کے کابرین بھی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں چیف منسٹر پنجاب بنایا جانا چاہیے. جب وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں انہیں بنایا جا سکا تو آف کورس ان کا غم و غصہ ہے, آپ کا بھی غم و غصہ ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کے کچھ کام بھی ایسے ہیں جو حکومت میں نہیں ہو سکے, ہمیں وہ بھی سمجھ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اتنی تانہ زنی کرنا, اس طرح کے الزامات لگانا یہ درست نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ فرا بی بی جو ہیں وہ کرپشن کرتی نہیں, آپ کے پاس ان کے ثبوت ہیں تو آپ کو پہلے بھی دینے چاہیے تھے, اب بھی دینے چاہیے. تیسری بات آپ نے کی کہ آپ بزدار صاحب کے بارے میں ثبوت بھیجتے رہے پرائم منسٹر کو. اگر آپ کے پاس ان کے بارے میں کوئی بھی ثبوت تھے تو اب آپ ایک میڈیا ہاؤس کو اون کرتے ہیں, آپ کو وہاں چلانے چاہیے, یا آپ کو پہلے دینے چاہیے تھے وہ میڈیا کے اندر. اس طرح کی پریس کانفرنس پہلے کر لیتے جب اقتدار میں تھے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا وقت تحریک انصاف کا گزرا ہوا ہے, تو آپ اس طرح کی بے بنیاد الزامات لگا کر جو آپ کے کام نہیں ہو سکے تحریک انصاف میں, یا جو آپ کے پروفیشنل مقاصد تھے, پولیٹیکل مقاصد تھے, وہ پورے نہیں ہو سکے, اس کی سزا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو دینے کی کوشش نہ کریں. پولیٹکس میں ایسا ہوتا ہے, آپ کے ایمبیشنز ہوتے ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, وہ پورے نہیں ہوتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واپس ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا ہوتا ہے. تو میں علیم خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کو جوائن کیا, ماضی میں آپ کی تقاریر گواہ ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا الفاظ کہتے تھے, کیا رویہ رکھتے تھے. آپ نے ان کو جوائن کیا, آپ کو مبارک ہو, آپ کا نیا سفر آپ کو مبارک ہو. آپ نے
بلے کے نشان پہ الیکشن جیتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ دینے کے بعد ریزائن کروں گا، تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو ووٹ دینے سے پہلے ریزائن کرنا ہے، پھر الیکشن لڑنا اور پھر ووٹ دینا ہے۔ یہ ووٹ عمران خان کا ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، اور اگر یہ عمران خان کا نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ اگلے الیکشن میں آ جائیے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ الیکشن لڑیے اور جیت کے دوبارہ ووٹ دیجیے جس میں آپ کا دل کرے۔ تو اس لیے جو بھی آپ کی پریس کانفرنس کے اندر الزامات لگائے، میں ان تمام کی تردید کرتا ہوں، رد کرتا ہوں ان الزامات کو، اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یا تو آپ کو یہ باتیں تب کرنی چاہیے تھی اور آپ نے اتنا برا بنا لیا کہ آپ کو چیف منسٹر نہیں بنایا گیا یا آپ کے چند کام نہیں کروائے گئے، تو آپ عمران خان پہ ڈائریکٹلی حملہ آور ہیں، اور اگر کسی اور کے بارے میں آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں تو وہ آپ ضرور پرووائڈ کریں۔